السلام علیکم ایریز دوستو، آپ کیسے ہیں؟ وقت کا پتہ نہیں چلتا کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ 2024 شروع ہوا، 24 کا جنوری۔ آج ہم آپ کا 5واں ویکلی ہاروسکوپ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بھی صرف 4 دن ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر فیبری کا سٹارٹ ہوگا، یعنی یہ جو ہاروسکوپ آپ کو ملے گا یہ 29 سے 4 فیبری تک کا ہوگا۔ تو دوستو، پہلے تو یہ بتائیے کہ جنوری کیسا گزرا، نئے سال آپ کو کیسا لگا، کیا فیلنگ آپ کی ہیں؟ گو کہ سیاسی حالات تو بڑے غیر متزلزل ہیں، انسرٹینٹی ہے، بہت سی چیزیں آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی کہ کیا ہونے جا رہا اور کیا صورتحال ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ذہنی صلاحیتیں اور کیفیات کیسی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا۔ اسٹرالوجیکلی سائن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کے اپنے سائن میں، تو تھوڑا سا مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آغاز ہفتہ یعنی ویک کا آغاز جو ہوتا ہے آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ کام کے پریشر، کچھ چیلنجز آتے ہوئے دکھائی دیتے، کچھ لوگوں کی ہیلتھ افیکٹ کر سکتی ہے اس میں۔ اور یہ 2 دن کا سائیکل تقریباً رہے گا، ہفتہ اور جو یعنی پیر اور منگل، یہ 2 دن اس طرح کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا سجیشن بھی، چونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سجیشن بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں اور دیا کیجئے، تو میری عادت بھی یہ کہ پریڈکشن کے حالات کیا ہیں اور ہمیں اسے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جہاں کچھ ستارے چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، وہاں کچھ ستاروں کے ریلیشن شپ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، انفارم کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سچویشن میں ہم کیسے ایکٹ کریں تاکہ ہمیں برے اثرات کم سے کم ہمارے اوپر مرتب ہوں۔ تو اس میں اسٹرالوجیکل، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سائن آپ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ کچھ چیلنجز جو آپ کے میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں بہت پریشر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ویک آگے بڑھے گا آپ کے لیے زیادہ مشکلات، زیادہ سٹریسز ہوں گے۔ تو سب سے اہم چیز تو میں یہ کہوں کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بہت احتیاط کے ساتھ پورا کیجیے۔ اگر کوئی اسائنمنٹ، کوئی کام ملا ہوا ہے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ کیجیے گا، تاکہ سینئرز کے ساتھ کسی قسم کا آپ کا کوئی کلیش یا کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ جیسے اگر کوئی چیز آپ نے آرڈر کی ہوئی تھی، ڈلیوری ہونی تھی، اس کے سلسلے میں بھی آپ کو اپنے سپلائر سے، یا کوئی چیز مینوفیکچر کروا رہے ہیں تو اپنے کاریگر سے کچھ پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں یہی کہوں گا کہ یہ تحمل اور پیشنس کا وقت ہے، تھوڑا سا اسے احتیاط اور تحمل کے ساتھ گزاریے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہاں دیکھتا ہوں تو آپ کے سائن میں تھوڑے سے ایشوز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی ورگو، ڈائجسٹو سسٹم، میدا، اور سیکنڈ آپ کے لیے ایریز، چونکہ آپ کا امپورٹنٹ سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چھٹا گھر آپ کا ورگو اور مون وہاں پہ موجودہ پوزیشن سیٹرن کی ہے، تو یہ ایک تو انفیکشن، ڈیپ روٹیڈ انفیکشن جو بہت دنوں سے آپ کو آہستہ آہستہ چل رہا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الرجی پیشنٹ اگر ہیں تو الرجی اٹیک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آئی سائٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا کہ اندھیرے میں کام نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مون اینڈ سیٹرن کی جو خاص کمبینیشن ہے، یہ افیکٹ کر رہا ہے آپ کی لائٹ کو، آپ کی برین کے اوپر، جہاں آنکھوں کی دباؤ کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سیکنڈ جناب، آگے جب ہم چلتے ہیں تو آپ کے فائنینشیل معاملات میں، منی میٹرز میں جو ہے، اگلے 2 دنوں کے بعد ویک کے تقریباً بدھ سے جمعرات، جمعے تک ایک بڑا اچھا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، ریسیویبلز ریسیو ہوتے ہیں، پیمنٹ کے معاملے میں اچھا وقت ہے۔ کوئی کام اگر آپ کرنا چاہتے تھے، لینا چاہتے تھے، تو اس کام کو بھی آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا کوئی نیا بزنس آپ کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جناب، کہ رشتوں کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ذرا سا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ جہاں کچھ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، وہاں کچھ چیزوں میں ٹربل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خاص کر میں ان لوگوں سے بات کروں گا کینسیرین، آپ کے اگر رشتے میں، آپ ایریز ہیں لیکن اگر کینسیرین آپ کے رشتے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی وہ سینئر عمر سے، تو ان کی ہیلتھ ایشوز، پرابلم، اور اگر آپ کی اسپاؤز ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو، ہسبینڈ یا وائف کوئی بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کی چھوٹی موٹی گفتگو جو ہے وہ بڑی گفتگو کسی بحث مباحثے میں بدل سکتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہو تو ہم محتاط ہوتے ہیں۔ آپ کا 10th ہاؤس کیپریکن، مارس وہاں پہ، مرکری، وینس اور مارس کی پریزنس، 3 ستارے وہاں پہ موجود ہیں۔
تینوں اور جوپیٹر کے ساتھ ان کا بہترین اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مارس سے ریلیٹڈ افراد فورسز سے تعلق ہے، تو آپ کی بھرپور کنسنٹریشن، توجہ اور اپنے جسے کہتے ہیں اتھارٹی کے استعمال کا بہترین وقت ہے آپ کے پاس، بلا درغ اسے استعمال کیجیے گا۔ یعنی کبھی آپ کو اتنی پاورس نہیں ملی ہوں گی جتنی اتھارٹی یا پاورس ابھی آپ کے ہاتھ میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فیکٹرز میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ وقت کمیونیکیشن کا ہے، رابطے کا ہے، ذرائع ابلاغ کو ہر طریقے سے استعمال کرنے کا، تاکہ آپ کا مدعا، آپ کا خیال، آپ کی خواہش متعلقہ افراد تک پہنچ سکے۔ تو یہ وقت پورے کانفیڈنس کے ساتھ کام کرنے کا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارس اینڈ راہو کی بھی ایک پریزنس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو کبھی کبھی ہم اپنی اتھارٹی کو یا اپنی پاورز کو یا اپنی شخصیت کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اوور ایسٹیمیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے لیگل کمپلیکیشن اور پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی جسے کہتے ہیں انرجی کو ذرا سا آپ نے سنبھال رکھنا ہے، ایگریشن کو سنبھال کے رکھنا ہے، غصہ بہت زیادہ آپ کو نہ آئے۔ کسی بھی معاملات میں جو بھی آپ ڈیل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بچوں سے متعلق تھوڑا سا ایریا جو ہے کنسرن سے ریلیٹڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اوورآل جو ہے میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک اچھا وقت ہے۔ شادی شدہ زندگی اگر خواہش رکھتے ہیں، شادی کے معاملے میں اگر آپ خواہش رکھتے ہیں وہ نہیں ہونے جا رہی، تو یہ تھوڑا سا ٹائم پھر اس طرح کی گفتگو یا بات چیت کو آگے بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو یہ آپ کی ایک مختصر ایریز کی پوزیشن ہے جو اس ہفتے آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہمارے چینل نے، جسے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نیولی ایک بورن چینل ہے، ابھی سٹارٹ ہوا، آپ کی محبت ہے کہ ہم نے اپنا 10,000 سبسکرائبر کا ایک ٹارگٹ اچیو کیا۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت، پیار کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اسی طرح کرتے رہیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دیکھیے بھی، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور اپنے سوالات ڈالتے جائیے۔ ابھی بہت سے لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جب دیکھتے ہیں تو ایکویریس دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ مہینہ ایکویریس کا ہے، تو ہم نے جیسے سٹارٹ کیا تھا کہ اس مہینے میں ایکویریس، سیکرٹ آف ایکویریس، آپ کا زوڈیکل سائن کون سا ہے، اور پھر اس میں 1 سے لے کے 10 تک جو تاریخ آتی ہے، ان تاریخ میں خاص پرسنالٹیز بنتی ہیں، وہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا پروگرام دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایکویریس سے ریلیٹڈ تقریباً اس مہینے 10-12 پروگرام ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے لیے بھی ہوں گے، ایریز سے لے کے پائسس تک۔ جیسے جیسے آپ کا پیریڈ آتا چلا جائے گا، آپ کو بھی اپنے بارے میں اسی طرح یعنی پروگرام ملنے شروع ہوں گے جو آپ کو مزید سمجھنے میں آسانیاں دیں گے۔ تو یہ جناب آپ کی اس ویک کی صورتحال ہے۔ بہت خیال رکھیے اپنا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پیاروں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے جناب بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا۔ آپ کا کوآپریشن بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہمارا چینل گریجولی بڑا، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہوا جا رہا ہے۔ 10,000 ہم نے مارک اچیو کیا بڑی کوئک۔ یہ سب آپ کے تعاون اور آپ کی پسند کا تھا، پسند کی وجہ سے ممکن تھا، اس لیے لازم ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، ٹورس منتھ سٹارٹ ہوا اور ویسے بھی 2024 شروع ہوا۔ ایک مہینہ یعنی جنوری ختم ہونے کو بھی آیا۔ میں 5واں پروگرام کر رہا ہوں۔ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ ابھی بھی 29 تک سے لے کے اور تقریباً 3 دن ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ ہفتہ جو ہوگا، اگلے اس کے 4 دن یعنی فیبری 1 سے لے کے 4 تک پھر ہم نئے ویک میں، نئے منتھ میں شامل ہوں گے۔ زندگی بھی یوں ہی گزرتی چلی جاتی ہے۔ یہ میں نے تمہید تھوڑی سی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے پچھلے کچھ عرصے سے گاہے بگاہے بات کرتا ہوں کہ ایک پلینٹ جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں، جو خدا کی رحمت ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ جب یہ آتا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے ایریاز آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے۔ کہیں اچھی خبریں لے کے آ رہا ہے، کہیں کچھ بری خبریں لے کے آ رہا ہے۔ اچھی خبریں اس لیے لاتا ہے کہ آپ کو ایک موافق چیزیں ملیں، بری اس لیے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے چیزیں کچھ زیادہ بری اور بھیانک ہونے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے بیفور ٹائم وہ آپ کے علم میں لے آتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا کہ کسی بری چیز کا، کسی بیماری کا، کسی چیز کا وقت سے پہلے پتہ چل جانا کہ وہ اپنی شدت اختیار کے لیے، یہ بھی خدا کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بہتر اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو اسٹرالوجیکل پیریڈ ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ
کا یہ وقت دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنز، فیملیز کے ساتھ تھوڑا سا شکایت والا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو جس طریقے سے اپنے لوگوں کی کوآپریشن، تعاون کی ضرورت تھی کسی کام کے سلسلے میں، وہ آپ کو ملتا ہوا نہیں دکھائی دیتا، ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو آپ کے بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہ بھی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن سیٹرن اینڈ مارس کی، سیٹرن اینڈ مون بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، 11واں گھر اور 5th ہاؤس۔ ایک تو یہ ایک سائن ہے۔ سیکنڈ، مالی معاملات کے لیے پھر یہ ذرا سا آپ کو کھینچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پرابلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے آپ کے اپنے پیسے جو رکھے ہوئے ہیں، اب وقت کی ضرورت، وہ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کسی کو دیے ٹائملی آپ کو نہیں مل سکتے، کام کر چکے ہیں، لیبر وصول کرنی ہے، وہ نہیں ہو رہی، کانٹریکٹ کیا ہے، کانٹریکٹ ڈیلیور ہو چکا ہے، پیمنٹ نہیں آ رہی، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تھوڑا سا، میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے ذرا سا یہ ٹف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں آگے تو اس میں بڑی بہتری اور امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا وقتی فیز ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس ویک کے تیسرے ہفتے میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ آپ کی انکم تیسرے فیز میں، تیسرا فیز جیسے ہم کہتے ہیں 2 دن، اگر ہم پیر منگل، پھر اس کے بعد بدھ جمعرات، اور اس کے بعد نیکسٹ ورکنگ ڈیز جو ہوتا ہے جمعہ، یعنی جمعرات کی شام اور جمعہ اور ہفتے کے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دن آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہتر ہے۔ مالی معاملات کے سلسلے میں آپ کو جو تھوڑی سی مایوسی تھی وہ بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ یہ وقت اس طرح کا ہے، یہ ویک خاص کر جو سٹارٹ ہوا ہے، یہ لرننگ سے ریلیٹڈ ہے، ایکسپوئر سے ریلیٹڈ ہے۔ ایسے ٹورسیرین افراد جو تعلیمی سلسلے میں کسی وجہ سے منقطع کر چکے تھے، گیپ آ چکا تھا، کنسنٹریشن پرابلم تھا، آگے پڑھنا چاہتے تھے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تھے، تو یہ دوبارہ اس سلسلے کی یاد دہانی کر رہا ہے، ایک ونڈو کھول رہا ہے جہاں آپ اپنے ان معاملات کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، ریزیوم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جہاں علم، گیان، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کورس جوائن کریں، کوئی ماسٹرز کریں، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، ایم فل، پی ایچ ڈی، نو۔ وزڈم، ویژن کا، گیان کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنے کریئر میں، اپنے پروفیشن میں چھوٹے چھوٹے کورسز بھی جب جوائن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ایکسپیرینس اور چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ کبھی ہم ایک ایسے عقلمند لوگوں کے گروپ میں یا ایسے لوگوں کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن کے تجربے سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں ٹپس بنتی ہے اور ہم اس کے ذریعے بہت سی چیزیں امپروو کر سکتے ہیں۔ ہمیں گاہے بگاہے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے لیکن ہم شاید اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ بتانے والے کی بات کو ہم اس کی شخصیت کو جج کرتے ہوئے اس کے الفاظ کو وزن نہیں دیتے بلکہ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کا، جیسے میں نے آغاز ہی میں کہا کہ تھوڑا سا اریٹیشن، ڈسٹربنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں اگر کسی نے آپ کو اس ویک میں کسی نے آپ کو کسی کام کے سلسلے میں کوئی نصیحت کی، کوئی ایڈوائس دیا، کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی، تو اسے خندہ پیشانی سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے ذریعے آپ کی زندگی بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر تھا جو سمجھانا ضروری تھا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا اپنا سائن جو ہے ٹورس جو ہے، ٹورس کا رولنگ پلانٹ بھی میں نے بتایا 5th ہاؤس کے ساتھ تھا، تو یہ سفر سے ریلیٹڈ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں یعنی یا 29 یا 27 28 کو کوئی ٹریول کیا تھا تو وہ فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا منڈے ٹیوزڈے کو اگر آپ کرنا جا رہے ہیں تو وہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ سفر سے پہلے آپ نے جن متعلقہ افراد کے ساتھ آپ کی میل ملاقات ہوگی انہیں بتانا ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز یوں دکھائی دیتا ہے کہ ملاقات اور سفر، ان دونوں کا جانا شاید ادھورا نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیزیں رکتی نہیں، چلتی رہتی ہیں۔ اسٹرالوجی گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، اور اس گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں یہ بتا رہا ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا ہوگا، نو، ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنی ہوتی ہے۔ میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو متعلقہ افراد کے ساتھ جانے سے پہلے ٹائم ہو، رابطہ ہو، وقت طے کیا جائے، پھر کنفرمیشن اینڈ ری کنفرمیشن کا سائیکل ہو تاکہ آپ کا ٹرپ ضائع نہ ہو۔ تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ میرج جو ہے، ایسے افراد ٹیروسیرین جن کی شادی سے متعلق ہے، اگر آپ کی شادی کا پروسیس چل رہا ہے اور رشتہ کہیں سے باہر سے آ رہا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کو توجہ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یوں دکھائی دیتا کہ جہاں آپ چاہتے تھے شاید وہاں ہونے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ ایک اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے، تھوڑی سی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں
کہیں خوشی، کہیں تکلیف، کہیں تھوڑی سی آسانیاں، یہ ملا جلا سا ایک فیکٹر ہے اس ویک کا، اور اسی کی روشنی میں ہماری زندگی بنتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ آپ کے لیے کس قسم کی خبر لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، اگر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کیجیے گا، اگر آگے بڑھنے کا وقت ہے تو بلا شبہ بے خطر اس کی طرف آگے بڑھی جائیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ کہ جناب چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کو شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میرے لیے اپنے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ میں آپ کو دعا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وینس، وہ آپ کے 9th ہاؤس میں، 9th ہاؤس اسپرچل ہاؤس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں کہتے ہیں نا، اب من کے ساتھ لگن لگائی جائے، ذات کے ساتھ، دعا کے ساتھ، تو آپ کی اپنی آشائیں خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور اسی طرح آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا وقت دعا کا وقت ہے، دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب 2024 کا پہلا مہینہ جنوری وہ بھی گزر گیا۔ آج ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں 29 تاریخ سے، یعنی منڈے سے لے کے آگے 3-4 دن ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد یہ ویک جب ختم ہوگا تو 4 تاریخ تک یعنی فیبری آ چکا ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ آنے سے پہلے ہمیں سال کا بڑا انتظار ہوتا ہے، اور پھر پلک جھپکتے مہینے گزرنے لگتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کیسا رہا، کس طرح کا رہا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی اسٹرالوجیکل پوزیشن اگر میں یہ دیکھتا ہوں جناب، تو آپ کا رولنگ پلینٹ کیپریکان وہ جمپ کر کے 8th ہاؤس میں مارس کے ساتھ موجود ہے، جہاں خیالات کا تسلسل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مزاج میں کبھی کچھ تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ انسرٹینٹی کے فیکٹر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مالی معاملات کے سلسلے میں آپ زیادہ کنسرن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 12th ہاؤس کا رولنگ پلینٹ وینس، جہاں پہ جوپیٹر آلریڈی موجود ہے، یہ آپ کو تسلی تشکیب بھی دے رہا ہے۔ غیب سے ایک ایمان کی کیفیت بھی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اطمینان قلب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیکنڈ، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 12th اینڈ 5th کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ دعاؤں کا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ جہاں آپ کو کس چیز کے بارے میں مشکل یا پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی، یہاں دعا کا وقت ہے۔ ایسی پلانٹری پوزیشن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کسی مشکل سے جمنائی لوگ آپ دوچار ہیں، تو آپ کے بزرگ، آپ کے اہل خانہ، اس میں کوئی بزرگ، والد، والدہ، نانا، دادی، کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں، تو ان کے پاس بیٹھیے، وقت گزاریے۔ یقین کیجیے گا بڑے سے بڑے مزار سے بہتر ہوتا ہے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے پاؤں دبانا، ان سے کہنا کہ میرے لیے یہ مشکل ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، میرے لیے دعا کیجیے، تو دعا ضرور کروائیے گا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مارس اینڈ سیٹرن اور مون کی اپوزیشن 10th ہاؤس میں جب ہوتی ہے تو تھوڑی سی بے چینی، انگزائٹی ہوتی ہے، ہمیں اپنے اسٹیٹس کے سلسلے میں بڑے شبہات پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جمنائی اگر خاص کر جیسے یہ وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے الیکشن کی چیزیں سارا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی تیاریاں، اپنی چیزیں، معاملات کے ساتھ ساتھ دعا والے فیکٹر کو آپ نے نہیں بھولنا۔ اور دعا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پیر، آپ کے لیے ویل وشر، آپ کے کام کرنے والے، آپ کے بزرگ، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیے، یہ چیزیں آسان ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ وہ اس لیے بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سورج اس وقت ایکویریس ہاؤس آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، اسے ہم روحانی سفر کا، روحانی ایریا کا خاص ستارہ کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری، وہ بھی بڑا چاکو چپن سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا، مارچ کی پریزنس جب یہ ہوتی ہے تو ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، رات کو سونا چاہتے ہیں، کبھی کبھی نیند کے بھی مسائل آپ کو ان دنوں میں آ سکتے ہیں، تو آپ نے ان سارے معاملات کو بڑا احتیاط کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے۔ فائنینشیل میٹرز میں آپ کی ضروریات پوری ہوتی نہیں دکھائی دیتی، کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کیجیے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے فنڈ سے، اپنے ریسورسز سے کام کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا، لون یا ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیے گا۔ بزنس پروپوزیشن میں کوئی ضرورت ہے تو پارٹنرز اپنے ساتھ ایڈ کیجیے گا، لیکن اوائڈ کیجیے گا کہ آپ کوئی لون یا ایسی چیزوں میں نہ جائیں، کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن یا ایسی چیزوں میں جا رہے ہیں جس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں اگر شارٹ آف فنڈز ہے تو اس کو ٹائملی کسی طرف سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایریا آپ کا کنٹینیو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
جناب دوسری پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی آفس میں گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پروموشن، کوئی ایسی چیزیں آپ کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، یا کوئی ایسا کورس کر رہے ہیں جس کے بعد آپ کی کوئی پروموشن چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہوگی، تو اس میں محنت کا فیکٹر بہت زیادہ رکھیے گا. کوشش کیجیے گا کہ کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو پورا کیجیے گا، کیونکہ اس میں یوں دکھائی دیتا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، کہ جب ہم نے ہماری ذہنی کیفیات، خیالات کا تسلسل، کنسنٹریشن، مینٹل ہیلتھ فوکس نہ ہو، سارا کچھ نہ، تو ہم جانتے بوجھتے بھی کچھ چیزوں کو غیر محسوس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو سکتے ہیں. تو دوستو، یہ ایک پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی. لیکن جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ 12th ہاؤس میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک بزرگ آ کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے مندر میں، آپ سے دعاؤں کے لیے. آپ کی دل کی مسجد، دل کا مندر، دل کا چرچ، جو بھی آپ کا ہے، اس کے اندر ایک روحانی شخصیت موجود ہے جو آپ کے لیے دعا گو ہے. اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اس کا فیکٹر جمعرات سے لے کے سیٹرڈے تک بڑی شدت کے ساتھ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوستوں کے ساتھ مل بیٹھیے، ریلیشن شپ امپروو کیجیے، کمفرٹیبل رہیے. خاص کر کسی پریشانی کی شکل میں اگر کچھ ہے تو اکیلے وقت آپ نے نہیں گزارنا. آپ کوشش کیجیے کہ کتھارسس کیجیے اپنے دوستوں سے، فرینڈ سے، کزن سے، جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اچھا، وہاں کیجیے. چاہے آپ کا کوئی میرٹل پرابلم ہے، ریلیشن شپ پرابلم ہے، کوئی رومانس میں ڈسٹربنس ہے، مالی معاملات ہیں، تو یہ وقت تھوڑا سا اس طرح کا ہے جہاں پہ آپ کو ہیومن، جسے کہتے ہیں انٹریکشن، جو ہے آپ کو ہیلپ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی لیے میں نے دعا کی فیکٹر سے بات کی تھی کہ یہ وقت آپ کا ایک دعا والا فیکٹر ہے، جس سے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ خدا نخواستہ اگر ایسی بیماریاں جو مستقل ہیں، لمبے عرصے سے چلی جا رہی ہیں، ان میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. ڈرائیو کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے، ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے جہاں آپ فوکس نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے توجہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ کے لیے تھوڑا سا انڈیکیشن پرابلم والا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں احتیاط کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فائر فائٹنگ سے ریلیٹڈ چیزوں کو اپنے گھر میں احتیاط سے دیکھیے گا. گیس سلنڈر چیزیں، انہیں اچھے طریقے سے چیک کیجیے گا. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں اسٹرولوجیکل انڈیکیشن اس طرح کی آتی ہے تو پھر ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بچوں سے متعلق جناب یہ میں بتاؤں تو یہ ٹائم بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ ایسے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں ان کی بریک اپ ایجوکیشن کنٹینیوٹی کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں، یا اسپیشلی میل چائلڈ اگر ایسا ہے، بڑا بیٹا ایسا ہے جس کے بیہیویئر میں پرابلم ہے، تھوڑے سے آپ کو وہ افیکٹ اور ڈسٹرب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ ایک بڑا دوستانہ انداز سے، پیار محبت سے اس کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کرنے اور ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت دیتا ہے. دوست بن کے رہیے بچوں کے. یہ وقت دوست بننے کا ہے، دوست بنانے کا ہے، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ہے. اوور آل سوشل انٹریکشن آپ کا ہر طریقے سے ہر ایک کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں بہتری لائے گا. اس میں توجہ کیجیے گا. یہ دوستوں میری سجیشن تھی آپ کی اس ویک کے لیے. اگلے ہی ویک کیا ستارے کہتے ہیں یہ لے کے آؤں گا. تب تک میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، بیل آئیکن بھی دبائیے، اور لائک بھی کیجیے، اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کرے، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کو تھوڑی سی اریٹیٹ ڈسٹرب کرتی ہوئی مجھے دکھائی دیتی ہیں، وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، تاکہ آپ تک کوئی آنچ نہ آئے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لائے. آپ نے دیکھا کہ 2024 کا یہ مہینہ جنوری بھی گزرتا چلا جا رہا ہے. 12 مہینے ایک گزر گیا. آپ نے کیا اچیو کیا؟ کیا گول تھے؟ میں نے یاد ہے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آنے والا سال ہے، آنے والے سال میں اپنی کوئی ریزولوشن بنائیے، اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیجیے، اور یہ ٹاسک بنائیے کہ ہم نے یہ کام کرنے، یہ مسائل ہیں جن سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو میں ذرا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے، چونکہ پہلا مہینہ گزرنے والا، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے گولز میں، اپنی چیزوں میں کتنے کامیاب ہوئے. ابھی بھی بہت وقت باقی ہے. اگر کچھ چیزیں کرنے والی ہیں تو ڈائری لیجئے، لکھ لیجئے، کام بنانے کی کوشش کیجئے، اور سر دھڑ کی بازی لگائیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اس کی ریزن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ کے خواہشات کے گھر میں جو اسٹرالوجیکل ہمارا 11th ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پہ جوپیٹر کی
پریزنس ہے جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں. یہ کبھی کبھار میں نے آپ کے اپنے پچھلے ویک کے پروگراموں میں بتایا بھی تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ستارہ یہاں براجمان ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے. وہ بھاونائیں، وہ خواہشات جن کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیپ انسائیڈ ہوتی ہیں، سامنے نہیں آتی، ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں سکھ کے لیے کہ ہمارے تعلقات اور ریلیشن شپ اچھے ہوں، انسانوں سے ہمارا رابطہ بہترین ہو، کیونکہ ہمیں زندگی میں دکھ اور سکھ وہیں سے ملتے ہیں. اچھے تعلقات ہیں تو زندگی خوبصورت ہے، برے ہیں تو زندگی میں تکلیف ہوتی ہے. اور میں ایسے بے تحاشا لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ہے. انہیں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے نہیں آتے، بن جائیں تو رکھنے نہیں آتے. تو دوستو تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیجیے گا، جنراسٹی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ کام کیجیے. یہ میں تھوڑی سی اس لیے تمہید کر رہا ہوں، اس لیے بڑھا رہا ہوں بات کو کہ آپ کے سائن میں اس وقت جو میں یہ دیکھ رہا ہوں تو زحل اور مون ان دونوں کی اپوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جب یہ بنتی ہے تو یہ ہمیں متنفر کرتی ہے اپنوں سے، ہمیں اتنا بنا دیتی ہے کبھی کبھی لیٹ می مطلب سے کہ کائنڈ آف سیلفش، کہ ہم اپنی چیزوں میں، اپنے خیالات اور اپنے مفاد میں اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جذبات کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے یہ کچھ اس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی فیملی ڈسپیوٹس چلے آ رہے ہیں، وہ ایموشنل ہیں، کسی بھی وجہ سے ہیں، کسی جائیداد کی تقسیم سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ معاملات زندگی کو دیکھنا اور طے کرنا ہے. کیوں کہ یہ چیزیں ادروائز آپ کو ہرٹ کر سکتی ہیں، تکلیف پہنچا سکتی ہیں، نقصان دے سکتی ہیں. اس لیے ذرا سا فیکٹر میں نے احتیاط کر رکھا تھا، اور اس کے لیے پیر منگل یہ 2 دن بہت اہم ہوں گے، اس میں خیال کیجیے. اچھا، انہی دنوں میں اگر آپ کی کوئی لیگل ایشوز ہیں، کورٹ کچہری کوئی ایسی تاریخیں ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے، اپنے وکلا کو یاد دہانی کرانی ہے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ مجھے کال آئے گی، بہتر ہوگا کہ خود فالو اپ کیجیے گا، چیزوں کو خود رکھیے گا. کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بلیک اینڈ وائٹ چیزیں کرنی ہیں. کوئی معاہدہ کرنا ہے تو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کسی بزنس سے ریلیٹڈ، تو جانے سے پہلے او ٹی او آر جسے کہتے ہیں نا، ٹرمز آف ریفرنس، یہ ساری چیزیں آپ کی طے ہونی چاہیے، سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. پھر آپ سفر کی طرف جائیں تاکہ وہاں بیٹھ کے آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکیں. سیکنڈ دوستو، اس میں یہ چیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جیسا میں نے آپ کے جوپیٹر سے کہا تھا کہ یہ خدا کی رحمت ہوتا ہے، بچوں سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بڑے کھلے دل سے کام کرنے ہوں گے. ان کی ہائر ایجوکیشن، ان کی تعلیم میں اگر بچے باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے ڈیسیژن میکنگ کا، ہیلپ کرنے کا، گائیڈ کرنے کا. ایسے لوگ جن کی تعلیمی معاملات میں رکاوٹ تھی، تھوڑا سا وقت انہیں سٹل پرابلم دے گا. میں بچوں کی بات کروں گا، اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنی کنسنٹریشن، ینگسٹر خاص کر میں کہوں گا، اور اسپیشلی میل چائلڈ بچوں کو، لڑکوں کو کہوں گا کہ اپنی توجہ اپنی تعلیمی معاملات کے ساتھ رکھیے، اور اپنے موبائل کو ایگزام کے دنوں میں اس کے بارے میں اپنا ایک کوٹا دماغ میں بنا لیجیے کہ میں 2 گھنٹے یوز کروں گا، 3 سے زیادہ یوز نہیں کروں گا. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں سسٹم، میرے ہزاروں کلائنٹس ہیں، ان میں دیکھتا ہوں ماں باپ کی شکایت آتی ہے، بچے خود کہتے ہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. تو میری جان، مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری توجہ اپنی طرف لے کے جاتی ہیں، تو پھر تھوڑی مشکل ہم کیسے برداشت کریں گے، تھوڑا نکلیں گے. تو اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے گا، اپنے ٹائم ٹیبل پہ اپنی اسٹڈی کو لے کے جائیے گا. شادی بیاہ سے متعلق بھی یہ بڑا اچھا وقت ہے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو کنسنٹریٹ کیجیے گا، توجہ دیجیے گا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت اس طرح کا ہے جہاں آپ کی پسند ناپسند سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ وقت کہنے کا بھی ہے، اظہار کا بھی ہے، بتانے کا بھی ہے، وہ چاہے اپوزٹ جینڈر کا ہے یا اپنے ماں باپ کو کسی چیز کے بارے میں کنونس کرنے کا ہے. تو یہ پلانٹری پوزیشن بہت ہی زیادہ بہتر اور فیوریبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن پازیٹیو اپروچ اور سٹیپس آپ نے خود اٹھانے، قدم آپ نے بڑھانے، اس کا فائدہ ملے گا. اور سیکنڈ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ کام ہیں، کچھ کانٹریکٹ، کچھ ایسی چیزیں جن کے پیچھے آپ پڑے ہیں اور وہ لینا چاہتے ہیں، اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو کنسنٹریشن کے ساتھ فوکس رہیے، ڈسہارٹ نہ ہو. ڈسہارٹ ہوں گے یعنی دل چھوڑ دیں گے تو وہ بنی بنائی
جو محنت تھی آپ نے کی تھی وہ ضائع ہوگی. تو لہٰذا اس محنت کو جاری اور ساری رکھیے گا. آنے والے دنوں میں یعنی جیسا میں نے کہا کہ اسی ویک کے لاسٹ ڈیز میں کوئی پازیٹیو رسپانس آپ کا مل سکتا ہے, آپ کے لیے آ سکتا ہے. یہ دوستو ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو مجھے نظر آتی ہے اسٹرالوجیکل سائن میں, اسی لیے میں نے کہیں آپ کا احتیاط کی توجہ بھی دلوائی آپ کو, اور کہیں میں نے آگے بڑھنے کا بھی آپ کو بتایا. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اپنی زندگی کو فوکس کیجئے. اور ایک مہینہ گزر گیا, اس سال کا 11 باقی ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ٹاسک اور گول ضرور رکھیے, جیسا میں نے آپ سے کہا تھا, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم وقت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں ایک ریکویسٹ آپ کے ساتھ, چینل شیئر کیجئے, دوستوں کے ساتھ پھیلائیے, بتائیے, اور میرے لیے, اپنے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے, اور ساتھ ساتھ ملک میں جو صورتحال ہے, جو الیکشن ہونے چلے جا رہے ہیں, خدا کرے کہ اس کے نتائج جیسے بھی ہوں بہتر ہوں, اور جو بھی ہو اس کا ایک نظام کنٹینیوٹی کا قائم ہو ہمارے, جس کی وجہ سے ہم سب تکلیف کا شکار ہے. گو اس بارے میں اپنے فیس بک پہ بہت سی چیزیں لکھ چکا ہوں جو میں ابھی دہرانا نہیں چاہتا. اگر ہیں تو وہاں جا کے پڑھ لیجیے کہ یہ سال کون سا ہے اور کیسا ہے. باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب, الیکشن کی گہما گہمی, اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں یا مینوپولیٹ کر رہے ہیں, یا جیسے کہتے ہیں کہ وہ راجنیتی کا کھیل کھیل رہے ہیں, تو آپ کے سائن میں بڑی مزے کی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی. جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں, وہ 10ویں گھر میں ہے. کبھی آپ بادشاہ بن سکتے ہیں, کبھی بادشاہ گھر بن سکتے ہیں. یہ سائن بہت امپارٹنٹ اور بڑا اہم ہے. ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیو سائن ہوتا ہے وہ رائل سائن ہوتا ہے, ایمبیشیس لوگوں کا سائن ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, طاقت کا حصول چاہتے ہیں, دنیا کی نظر میں نمایاں ہونا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ وقت بہت مناسب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص بادشاہ بن سکتا ہے. سارا بادشاہ کیا ہوتا ہے, اپنے اپنے ایریا میں آپ امپارٹنٹ اور نمایاں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ بھی اپنے اپنے ایریا میں, گھر میں نمایاں ہو سکتے ہیں. اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے انسٹیٹیوشن میں نمایاں ہو سکتے ہیں. اچھے امپلائی بن کے آپ اپنی آرگنائزیشن میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں. عزت, رسپیکٹ اینڈ پاور, یہ ساری چیزیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب آپ کو بہت زیادہ, جسے میں کہتا ہوں کہ سمجھ بوجھ اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کہ بہت سے ستارے اس وقت آپ کو پش کر رہے ہیں, آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جناب اپنی زندگی میں بہت سی آسانیاں لے کے آئیں, دوسروں کی زندگی میں لے کے آئیں. اگر آپ نے بہت کام کر لیا تو یہ سیر و تفریح کا بھی وقت ہے, فیوچر پلان کرنے کا بھی وقت ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کریئر بنانے کا وقت ہے, مستقبل میں لمبے عرصے تک لانگ ٹرم پلاننگ کا وقت ہے. تو یہ وقت جناب اس طرح کی چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز انڈیکیشن بھی دے رہا ہے کہ ذرا فائنینشیل میٹر دیکھنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے. جذبات میں اوور سپینڈنگ نہ کیجیے گا. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کہیں کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں, تو اس میں فائنینشیل جو مینجمنٹ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو فائنینسز کی بڈ دیتے ہوئے, یعنی فیزیبلٹی بناتے ہوئے مالی معاملات کی کیلکولیشن کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ خود اس کا ادراک نہیں رکھتے تو فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ اس کا رابطہ رکھیے گا. اور اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں, کوئی ایسی چیز کریں, تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں مس کیلکولیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جس میں لیٹر ایج میں آگے جا کے کچھ دنوں میں پھر آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیزیں. اسی طرح آپ کی ضروریات کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہے, شارٹ آف فنڈز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ریسیویبلز میں پرابلم آ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی کسی سروسز کے بدلے میں کہ اتنی پیمنٹ آپ کو کی جائے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بارگین کرنا پڑے, یا آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بنتی ہوئی تھی, جہاں اچھی ہیں وہاں کچھ چیزیں پرابلم بھی ہوتی ہیں. زندگی تو ہے ہی کانٹوں اور پھول کا کھیل. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل سدا جیسے اٹھا ویسے ہی چلا. بڑے بڑے پاورفل اور شہنشاہوں کو بھی اپنی زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو عام آدمی تو, اور یہی بیوٹی آف لائف بھی ہوتی ہے. اینی ہاؤ, سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ لیو کا جو ایک خاص تعلق ہوتا ہے ان کے بلڈ سرکولیشن اور ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے.
اور اس میں مارس بڑا سٹرونگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے 6th ہاؤس میں. جب یہ ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن فلو ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اسٹمیٹک انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اپنا سانس اگر چڑھے چلنے میں پھرنے میں تو ڈاکٹر کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ کیجیے گا. یہ انڈیکیشن آپ کی تھوڑی سی ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 7th ہاؤس میں آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، یعنی جناب آپ نے اپنی کیپ اتار کے کسی کے سامنے رکھ دیا کہ لو بابا میں نے تو سرنڈر کر دیا. یہ ہوتا ہے محبت کے معاملات میں. تو اگر محبت میں ہے تو ضرور جھکیے، پانے کی کوشش کیجیے. جناب یہ سائن بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جہاں آپ نے شاید کسی کی چاہت میں، کسی شدت میں، اور چاہت اور خواہش انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، جہاں آپ نے اپنی انا کو بھی اتار کے رکھ دیا ہے. یہ سائن اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا دکھائی دیتا ہے. اور خیر اچھی بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے حصول سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کو روحانی خوشی ملے گی، تو ایسا کرنے میں قطعی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ضرور استعمال کیجیے گا. لیکن یہ بو ڈاؤن ہونے کا وقت ہے، جسے کہتے ہیں کہ زمین پہ چلنے کا وقت ہے، زمین پہ اترنے کا وقت ہے، محبت سے گفتگو کرنے کا وقت ہے. محبت ہی چیزوں کو بدل سکتی ہے، لوگوں کے لیے آپ کے دل میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے. جنرلی میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ ایک بہترین ٹائم ہے، بہترین وقت ہے، اور سوشل انٹریکشن کر کے اپنے سٹیٹس اور اپنی چیزوں کو بڑھانے کا وقت ہے. جوپیٹر جب تک 10th ہاؤس میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ، اور اس کا سٹے یہاں پہ ہوگا 26 مئی تک. اس میں جتنے بھی ویک آئیں گے، سوائے کے کچھ ایریا آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں آپ نے اپنے کریئر کے اوپر بہت کام کرنا ہے. اس پیریڈ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. قدرت آپ کو گاہے بگاہے مختلف طرح کی اپرچونٹی اور وقت دے گی. شادی ہے، اس کے سلسلے میں جاب نہیں مل رہی، اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگ گریجویٹ ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کرنا آپ کے لیے فرض ہوگا. ایفرٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ملیں گی. لہٰذا بیٹھے نہیں رہنا لیو دوستو، نکلنا ہے. جو خواب ہے انہیں پورا کرنا ہے. بچوں سے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی آپ کے بچے اس وقت گین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ ان کی وجہ سے آپ کو ایک ہیپینس ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسپیشلی ایسے بچے جو کمپٹیشن والے ایگزام میں، کمپٹیٹیو ایگزام میں جانا چاہتے ہیں اتھارٹیز کے لیے، ان کے اوپر بھی فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا. انہیں موٹیویٹ کیجیے گا اور مائل کرنے کی کوشش کیجیے گا، جس سے آپ اور وہ ایلیویٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو دوستو یہ وقت اس طرح کا، اور ویسے بھی وقت گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی ہم 2024 کا انتظار کر رہے تھے، آج ہم جب بات کریں تو 2024 کا پہلا مہینہ گزر چکا ہے. 2 دن باقی ہیں، چلا جائے گا. یوں ہی میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی گزر گئی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف ٹائم ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا. اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، اچیو کیا پیچھے مڑ کے دیکھنے کا سائیکل، یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا چھوٹا ہونا چاہیے. زندگی گزر جائے تو پھر ہم سوچیں ہم نے کیا کیا. آپ مہینے بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد دیکھیں کہ ہمارا پچھلے 10 دن کیسے گزرے، اگلے 10 دن کیا گزریں گے. تو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اپنی زندگی میں گول بنائیے اور انہیں اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. میں پھر اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا ٹائم بہت ماشاءاللہ فیوریبل ہے. 10th ہاؤس میں جوپیٹر جب یہ آتا ہے 12 سال بعد آتا ہے، تو یہ آپ کو اپنی سیلف ریکگنیشن، ایشورنس اور اتھارٹی کے لیے بہترین وقت لے کے آتا ہے. تو اس کی روشنی میں جناب اپنا خیال رکھیے، کام کرنے کی کوشش کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. خدا. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب تھوڑی سی یاد دہانی تمام دوستوں کے ساتھ. جیسا دسمبر کے آخری ویک میں نے کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے، آپ نے اپنے نئے سال کے لیے کیا گول سیٹ کیا، کیا ریزولوشن پاس کی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. کیا آپ نے ایسا کچھ کیا؟ اگر کیا تو اس ایک مہینے میں آپ دیکھیے 2024 کا پہلا مہینہ گزر رہا ہے، آلموسٹ اینڈ ہو چکا ہوا ہے. آگے 11 مہینے باقی. اسی طرح زندگی گزرتی چلی جائے گی. تو آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچیو کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرنے کی، کچھ سیٹل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے، آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری اس وقت 5th ہاؤس میں ہے، اور جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. اور 5th ہاؤس جب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جب ہمارا سوشل انٹریکشن دوستوں کا. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی سیڈنس آتی ہے، کبھی کبھی الجھن آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. تو وحشتیں کبھی اپنے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہمارے باہر نہیں ہوتی، من کی دنیا میں ہوتی ہیں.
اور اس کو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سمجھنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ راہو آپ کے 8th ہاؤس اور مارس آپ کے 5th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو ہواتے ہوئے بھی ہمیں کبھی اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ ایک ایسا سا فیکٹر ہوتا ہے جو ذہن کیفیات کریٹ کرتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے فسانوں یا احساسات میں ڈوبنے کی بجائے اس سے باہر نکلیں، من کی دنیا سے نکل کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ حقیقت بہترین ہے، زبردست ہے، آپ کے لیے بہترین مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کریئر سے متعلق بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نوجوان کے ایک ورگوز کے لیے جاب اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، فائدے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے ایک اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے اس کے لیے کچھ ہوم ورک کیا؟ کیا آپ نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ سرچ کیا کون سی یونیورسٹی، کون سا کالج اور کیا میں اسکالرشپ لے سکتا ہوں؟ میرے فنڈز مجھے الاؤ نہیں کرتے، میں ایکسپینس نہیں کر سکتا، مجھے کسی اور سورس سے کسی اور طریقہ کار سے میں کیسے مینیج کر سکا؟ تو یہ ہوم ورک کرنے کا وقت ہے۔ جو کام کرتے ہیں زندگی انہی کی بدلتی ہے دوستو۔ تو یہ صورتحال آپ کے لیے بہترین بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے من میں لونلینس یا تنہائی کا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مارس اور راہو کی ریلیشن شپ برا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوسرا آپ کے 7th ہاؤس میں سیٹرن زحل کی جو پریزنس ہوتی ہے تو یہ بھی کہیں کہیں کھٹکا کرتی ہے، کہیں دور کرتی ہے، کہیں دور کے رشتوں کو قریب کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شکوہ شکایت میں ہم جو خاموشی سے دور ہو چکے ہیں وہ بیریئر ٹوٹتے ہیں، ہم قریب آتے ہیں۔ تو یہ سوشلی بڑا ایکٹیو ہونے کا وقت ہوتا ہے جہاں ہم کام کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں بھی یہ ٹائم بہترین ہے، رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ سروسز سے ریلیٹڈ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ نئے کانٹریکٹ، نئی چیزوں کی طرف اپنا فالو اپ کیجیے گا، ماڈرن طریقہ کار کو اختیار کیجیے گا، سوشل میڈیا کو استعمال کیجیے گا، اپنی سروسز، اپنے انٹلیکٹ، اپنے لیول کو دور تک پھیلانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ پینٹنگ کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فزیشین ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ٹیٹو میکر ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ کو پھیلنے کا موقع دیتا ہے، آگے بڑھنے کا وقت دیتا ہے۔ کیونکہ دونوں کنارے دنیا کے، جیسا میں نے کہا، ساؤتھ نارتھ دونوں پول اس وقت آپ کے بہترین فیوریبل ہے، مزیدار ہیں، جاگتے رہیے اور اس وقت کو بہترین استعمال کیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت گیان کا، علم حاصل کرنے کا، ایکسپیرینس حاصل کرنے کا بھی، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا بھی وقت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں علم کا اضافہ کیجیے گا، اچھے لوگوں میں بیٹھیے گا، اگر آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں تو چھوٹے چھوٹے سمارٹ شارٹ کورسز کیجیے گا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جب سب کچھ دنیا میں آپ کی فنگر کے اوپر انٹرنیٹ میں آ چکا ہوا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں اسی سوچ کے ساتھ، اسی کام کے ساتھ موٹیویٹ کر کے، ایک عام بیکار سے آدمی کو جو اپنے آپ کو، خیر بیکار تو میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں، مجھے اللہ معاف کرے، بیکار کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہوا، یہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس بیکار جب کار میں آتا ہے تو وہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جناب یہ بیکاری کا لفظ کار کے ساتھ ہے، کارآمد آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے وقت کو بہترین استعمال کرتے ہیں لاجیکلی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے گھر ایک ملازم تھے، تو انہیں ہوتا تھا کہ انہیں کچھ نہیں آتا، تو میں نے کہا یار بات سنو میری، تم صرف ساری زندگی جھاڑو پونچھا ہی کرو گے؟ سیکھو نا، کک بنو، کک بننے کے لیے، شیف بننے کے لیے کیا چاہیے کہ جو مجھے سکھانے والا کوئی نہیں۔ موبائل آج کل ہر ایک کے کان کے ساتھ 18 گھنٹے جڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بابا اس میں فوڈ پروگرامز آتے ہیں، سارا کچھ ہے، وہ بہترین کھانے بنانے لگا ہے۔ تو یہ چلتے چلتے مجھے ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ آپ پہ نہ ہو، لیکن کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد علم کا دریا بہہ رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس میں سے غوطہ زن ہو کے اپنے لیے کیا چنتے اور کیا نہیں کرتے، یا محض دریا کنارے بیٹھ کے پانی کی لہروں کو چلتے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ وقت سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، گیان دہان کا وقت ہے، اپنے آپ کو بڑھانے کا وقت ہے، اپنے انٹلیکٹ، اپنے علم کو بڑھائیے۔ یہ ویک میں اسی پہ کنسنٹریٹ کروں گا آپ کے اوپر، اسی سے آپ کے سارے معاملات حل ہوں گے۔ کیوں؟
بہت سی جگہوں پہ جا کے ہمیں سمجھ نہیں آتی زندگی ڈیل کرنے کیسے ہیں، ہمارے فائنینشیل حالات کمزور ہوتے ہیں، کیسے بڑھ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اس کی وجہ سے بہت سے گھریلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، شارٹ آف فنڈز اور چیزوں کی وجہ سے ایک پرابلم دوسرے پرابلم کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنے تجربے کو بڑھانا ہے. آپ ایک کارآمد شخص ہیں، کیونکہ ورگو انٹلیکچولی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ریڈنگ ہیبٹس بڑی ہوتی ہیں، گڈ لرنر ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں. اور دنیا میں بہترین مدر ٹریسا سے لے کے بڑے بڑے لوگ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ایسے لوگوں کو مینشن کروں تاکہ آپ کی زندگی میں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھی بنائیں اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دے کے پیدا کیا ہے. یہ ہفتہ صرف اور صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسا میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ اپنے آنے والے سال کے اوپر فوکس کیجیے گا، تو اپنے اوپر فوکس کیجیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا ریفائن کیا ہے، کتنا پالش کیا ہے. یہ میں اور اس کو لوگ خود دیکھیں گے اور محسوس کریں گے. اسی کی روشنی میں ذرا سا سنیے، شاید مجھے آپ کو یہ لگے کہ میرا یہ لیکچر ہے. یہ لیکچر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کی ایک خاص وقت میں بھرپور ایکسپیرینس کر کے میں جہاں بیٹھا ہوں، میرے بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں زندگی میں اس طرح دیکھتا ہوں. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت سے مقام حاصل کرتے تھے لیکن انہوں نے صرف اس مقام کے لیے ایفرٹ نہیں کی. تو آپ کو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں پیارے دوستوں کہ آپ ایفرٹ کیجئے. آپ کے سامنے ستاروں کے پوائنٹ آف ویو سے، صرف ایکسکلوسیولی ورگوں کی پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ بہترین وقت ہے. جاگتے رہیے، اپنا خیال کیجئے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میرے لیے بھی ایفرٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، پھیلائیے گا. یہ وقت دوبارہ بار بار نہیں آتا. شاید میں اگلے پروگرام میں یہ نہ بات کروں، کچھ اور ہم ڈسکس کریں گے، لیکن خیال رکھیے اپنا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. کبھی ہمیں 2024 کا انتظار تھا، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں اور 2024 کا پہلا مہینہ بھی گزر رہا ہے. 4 ویک اس ویک کے گزر گئے، 5واں ویک کیسا رہے گا ہم بات کر رہے ہیں. میں نے دسمبر میں آپ سے بات کی تھی کہ جناب آنے والے سال کے لیے اپنی ایک ریزولوشن بنائیے، پلان بنائیے کہ آپ نے سال میں کیا اچیو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو 4 ہفتے گزر گئے، 5 رہ گئے، 5ویں پہ ہمیں آپ نے کیا کیا. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وقت کی تیزی بہت زیادہ ہے، ہمارے یہ چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے. جب یہ 8th ہاؤس میں ہوتا ہے تو وہ ایریا ہماری زندگی کے بڑے روشن ہوتے ہیں جہاں پہ اس کی روشنی شعائیں پہنچتی ہیں. اور یہ ہوتا ہے جناب سب سے پہلے انکم، کام کرنے کا وقت، مالی معاملات کو بڑھانے کا وقت. یہ بہترین سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ وقت وہ ہے جناب کہ اسٹرالوجیکلی میں کہوں کہ مون پوزیشن آپ کی بے تحاشا فیوریبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پہ آپ کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار جانے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس کام کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن کا ٹائم ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا پیر اور منگل اس ویک کے ابتدائی دنوں میں، یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا کہ جو 29-30 کے 2 دن ذرا سا لو پروفائل رہنا ہے. اپنے آفس میں، اپنے جاب میں اگر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کہیں کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے فضا خراب ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے کسی کولیگ کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس نہیں کرنے. یہ بہت اہم چیز ہے جسے آپ نے سمجھنا. اور اگر کسی وجہ سے کوئی کام خراب ہوا ہے تو آپ اپنی بلا کو کسی دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی کوتاہی ہے تو اسے جسے کہتے ہیں نا کہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیجیے گا. اس سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. کوئی کام ڈیلے ہوا ہے آپ کی وجہ سے تو وہ دیکھیے، کیونکہ مجھے کنسنٹریشن پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے کچھ گول اچیو نہیں کر سکے. یہ کر سکیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہی ہوگا، نو، کر نہ سکنے کے چانسز ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، آپ نے اس چیز کو زیادہ دیکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، ٹائملی ٹاسک پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ شرمندہ ہو سکتے ہیں، آپ سینئرز کے سامنے پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو کسٹمر کے سامنے آپ کے کسٹمر کو تکلیف ہوگی کہ آپ نے وعدے پہ کوئی کام ڈیلیور نہیں کیے، وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بھی سروسز ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے، بزنس مین ہے، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ٹیلرنگ کر رہے ہیں، آپ کپڑے کسی کے سی رہے ہیں اور آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو ڈیلیور کروں گا، تو ایک چیز دیکھیے گا نہیں کر پا رہے تو کرٹسی ہمارے معاشرے میں نا بہت ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی بہت دور سے چل کے ہم تک آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں ہوا، ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بیفور ٹائم کہہ دیں کہ آپ کا ٹائم تھا، مجھے کام کرنا تھا، میں کسی وجہ سے نہیں کر سکا، پلیز آپ ایک دن نہ آئیے گا۔ اس سے زندگی بہت مزے کی حل ہوتی ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جس سے ہمارا بزنس چمکتا ہے، جس سے ہمارا اخلاقی طور پہ ہم بہترین فیل کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ دیں گے تو آپ بہترین انسان بنیں گے، یقین کیجیے گا کہ آپ کی عزت و وقار اور آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح آفس میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بیفور ٹائم جا کے اپنے باسز سے یا لوگوں سے بیفور ٹائم بتائیے کہ شاید مجھے میری ذمہ داری میں دیا گیا کام ابھی تھوڑا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں شاید نہ کر سکوں، کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی، ہم امبیرسمنٹ سے بچ جائیں گے۔ یہ کیفیت تھی جو تھوڑی سی بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائم بہت اچھا ہے، مالی معاملات کچھ نئے پروجیکٹس کے اوپر اگر کوئی آپ کے سامنے آئے تو بالکل کام کیجیے گا، فوکس رہنے کی کوشش کیجیے گا، اور جسے کہتے ہیں نا جستجو اپنی جاری رکھیے گا۔ الحمدللہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میرے پیارے لبرا دوستوں کہ یہ مئی تک آپ کا وقت بہت اچھا ہے اپنی انکم کو بہتر کرنے کے لیے، نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے، لہٰذا اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن چیزوں سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اچھا اپرچونٹی، گھر بنانا چاہتے ہیں، امپروو کرنا چاہتے ہیں، رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ویسے بھی فیوریبل وقت ہوتا ہے۔ چونکہ میری اپنی فیلڈ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے تو میں یہاں ایڈوائز ضرور دوں کہ کوشش کیجیے گا کہ اپنے کام کو اس طریقے سے لے کے جائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں رمضان جب ہوتا ہے آلموسٹ ایک پورا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں لیبر ہماری کام نہیں کرتی، ایک اور دوسری بات عید کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ آپ اپنے ورک کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ کرنے چلے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت آپ 1-2 مہینے کنٹینیوس ورک کا ملے، یہ ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کیونکہ ایکویریس ہے، سن موجود ہے آپ کے 5th ہاؤس میں، تو تعلیمی معاملات بہترین بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے اوپر فوکس رہیے اور توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی ایسے سبجیکٹ جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں جسے سمجھنا مشکل ہے تو وہاں پہ کوچنگ لینے میں، گائیڈنس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جا کے اگر جیسے مارچ اپریل میں 2-3 مہینے ہیں جہاں اے لیول او لیول کے پیپرز ہو رہے ہیں، میٹرک ایف اے کے پیپر ہو رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس پلیز ٹیک کیئر آف یور ایجوکیشن، کنسنٹریشن کی طرف توجہ دیجیے گا، یہی وقت بننے کا ہوتا ہے، اس کی طرف جائیے گا۔ اور اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کنسنٹریشن ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے تو وہاں پہ آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ ساتھ ساتھ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے جناب ٹائم اچھا ہے، فیوریبل ہے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اہل خانہ کو بتانے کا بھی وقت ہے۔ یہ مختصر سی صورتحال ہے اس ویک کی دوستو۔ آگے آنے والا وقت کیا لے کے آتا ہے اگلا ہفتہ، وہ آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے دسمبر میں بات کی تھی آخری ہفتے میں کہ جناب سال ختم ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، نئے سال میں، آنے والے سال میں آپ نے اپنے لیے کیا پلان کیا۔ اس سال کا مہینہ پہلا جنوری بھی ختم ہو گیا، آلموسٹ 2 دن باقی ہیں، 29 سے ہم شروع ہو رہے ہیں، 31 کو ختم ہو جائیں گے، اور اسی ویک میں اس سال کا دوسرا مہینہ فیبرری بھی شروع ہو چکا ہوگا، ایکویریس منتھ۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا پلان کیا تھا، جو پلان کیا تھا کیا ابتدائی دنوں میں، پہلے 4 ہفتے میں بلکہ 5 میں کچھ اچیو ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر جاگ جائیے، پھر کوشش کیجیے گا۔ آپ کی پلانٹری پوزیشن اگر میں دیکھوں اسکارپیو، آپ کا جو رولنگ پلانٹ مارس وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، مرکری وینس کے ساتھ، یعنی
تسلسل، خیالات، استھیٹک سینس، کمیونیکیشن ان کے ساتھ. اور انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے جب مارس یہاں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، یہاں انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. تو ہائی انرجی کیا پازیٹیو استعمال ہوئی یا محض لڑائی جھگڑے یا ایگو کے چکر میں ختم ہوئی؟ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. جوپیٹر بڑی بیلنس شوائیں دے رہا ہے، بڑی آسانیاں دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کی اپنی پرسنل گرومنگ ہوئی ہے، آپ نے اپنے پاسٹ بہت سی چیزیں لرن کی ہیں جس نے آپ کو سکھایا. ابھی بھی جوپیٹر بہت پازیٹیو ہے. یہ رشتے ناتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہترین ٹائم ہوتا ہے، بگڑے تعلقات کو بنانے کے لیے بہترین. اور چوتھا گھر جب ہوتا ہے روشنی، تو یہ ستارے اس وقت ایک لائن میں موجود ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ زندگی کے ہر معاملے میں کام کرنے کے لیے، رشتوں میں پرابلم ہے اسے بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آئی تھی، رکاوٹ تھی، اسے ریزیوم کرنے کے لیے، دوبارہ شروع کرنے کے لیے، کہیں دوستوں سے دل شکنی تھی ان سے معافی مانگنے کے لیے، اسے کلیئر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شادی اگر بہت عرصے سے نہیں ہوئی تھی، شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو شادی کے معاملے میں بھی اپنے لیے اور آپ اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی چیز چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کام کرنے کی، کسی کو کہنے کی، تلاش کرنے کی، جستجو کرنے کی کوشش کرنے کا ایک بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر دوستو توجہ کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 2 دن یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے دن کا جب آغاز ہوا تو انرجی لیول اتنا ہائی نہیں تھا. اٹھتے ہیں صبح تو تھوڑی سی لتھارجی ہوتی. منگل اور پیر اور منگل یہ 2 دن دکھائی دیتے ہیں آغاز، یعنی ہم کہیں گے 29 اور 30، یہ 2 دن تھوڑے سے ہیں. یہاں آپ کو لو فیلنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر نہیں تو خدا کا شکر ہے، اگر ہے تو یہ وقتی سی کیفیت ہے، ٹھیک ہو جائے گی. اسی کیفیت میں نہ رہنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں کسی دوست کو دی تھی اور وہ ٹائملی ڈیلیور نہیں کر پائے تو اس میں تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرا کوئی اگر اپنی کوئی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، کوئی مجبوری بتاتا ہے آپ کو، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کے برتھ چارٹ یعنی اسکارپیو سائن کا جو چارٹ ہے میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مختلف ستارے ہماری زندگی میں مختلف طرح کی کہانیاں بحکم اللہ لے کے آتے ہیں. اور جب وہ لے کے آتے ہیں تو یہ ایک پیٹرن ہے سمجھنے کا، اور وہ پیٹرن جو ہے ہمیں پھر ہمارے اکارڈنگلی چیزوں کو ایڈوائز بھی کرتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ویسے آپ کو یہ اکثر ہوگا، بہت سے لوگ اسکارپیو سائن کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ویئرایز میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ہمارا پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جج کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو، چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. ہمیں من کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، علم دیا ہے کہ میں اس کے ذریعے، اس سبجیکٹ کے ذریعے لوگوں کے من میں جھانک لوں. تو مجھے بڑے پیارے پیارے اسکارپیو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بیچارے احتجاج بھی نہیں کر پاتے، چپ چاپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دنیا زمانہ اپنوں پیاروں کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ ویک ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کارآمد بنائیے گا. تعلیم کے سلسلے میں ینگ اسکارپیو کو کہوں گا یہ بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کنسنٹریشن پوری کیجیے گا، استعمال کیجیے گا، کیونکہ جوپیٹر یہ سال 12 سال بعد آپ کے اینگل میں آتا ہے اور یہ کچھ عرصے تک رہتا ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں، گھومتا ہے. جس ہاروسکوپ کے جس ایریا میں آتا ہے تو اس ہاؤس کے ایٹریبیوٹس یا اس کی جو کوالٹیز ہیں ان کو انہینس کرتا ہے، اور اس کی شعائیں جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں یہ بہترین ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ مل بیٹھنے کا وقت ہے، اپنے اپنوں سے مل بیٹھنے کا وقت ہے، دکھ درد کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کے مسائل کو طے کرنے کا وقت ہے، ہیلپ کرنے کا وقت ہے. تو آپ کے یہ سارے ایریاز بہترین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک چیز اور بھی یہاں پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں غیر محسوس طریقے سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ہمیں کام کرتے کرتے ہمارے کان میں کوئی پھونک جاتا ہے کہ یار یہ اس بندے سے احتیاط کرنا، اس سے نہ کرنا. یہ ایک غلط فہمی آپ کے کچھ دنوں میں آپ کے اپنے کولیگ سے، اپنے قریبی رشتوں کے بارے میں کچھ ایسی ہو سکتی ہے. تو بنا تحقیق کے، بنا کسی جستجو کے آپ اپنے آپ کو پیچھے بیک فٹ پہ نہ لے کے جائیے گا، بلکہ امپریشن دیے بغیر خاموشی سے خود محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور کبھی کبھی چیزیں نہیں، بلکہ کبھی کبھی نہیں، اکثر چیزیں بات کرنے سے، کمیونیکیٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جنگیں
ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا حل نکلا وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی نکلا۔ تو ہم کیوں نہیں آغاز سے ان چیزوں کو لے کے چلتے، بجائے کہ اگر ہم دھڑل شکوہ کرتے ہیں اسے سافٹلی محبت سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ نے کسی سے میرے بارے میں یہ کہا، یہ ایک انداز ہے، اور اس کی بجائے کہ تم نے میرے بارے میں کیوں ایسا کہا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور لہجہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں لے کے آتا ہے۔ اچھے لفظ اچھے لہجے کے ساتھ ادا کیے جائیں تو محبت کا جادو ہوتے ہیں، اور برے الفاظ برے لہجے کے ساتھ کہے جائیں تو وہ بدترین جادو ہوتے ہیں، جسے کالا علم میں کہوں گا۔ تو کالے علم کچھ نہیں ہوتا، ہمارے من کے اندر ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہمارے جادو ہیں جن کے ذریعے ہم محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں اور نفرت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پلیز محبت پھیلانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنے لیے، میرے لیے، ارد گرد سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ پازیٹیو انرجی پلٹ کے کسی کے لیے بھی کریں گے وہ بھی آپ کے پاس آتی ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ کے دو سائن بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک آپ کا 6th ہاؤس جوپیٹر، اور سیکنڈ آپ کا 2nd ہاؤس مرکری، وینس اینڈ مارس۔ ان دونوں کے ریلیشن شپ آپس میں بہترین بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ اس وقت وکیل ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ یہ وقت ہے آپ کا کورٹ میں کیس کو پریزنٹ کرنے کا، جہاں الفاظ کا چناؤ اور بر وقت استعمال یہ آپ کی بہترین صلاحیت بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو اس سلسلے میں آپ کی پریزنٹیشن کا پیک ٹائم ہے۔ تھرڈ، اگر آپ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ ٹیچر ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہترین قسم کے مقالات لکھنے کا وقت ہے، تیار کرنے کا وقت ہے، پرنٹ کروانے کا وقت ہے، چھپوانے کا وقت ہے، اور یہ تمام سائنٹیفک قسم کی اگر آپ کی کوئی بھی چیزیں تو یہ بہترین بڑھنے کا وقت ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اسٹرولوجیکل پوزیشن ایسے ہوتے ہیں جب میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ یہ سائن اگر ایسا میں سائن کا ہوں تو میں کیسے کروں گا، کیسے کروں۔ اسی طرح اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے بات کروں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ وقت سیونگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ انکم کے بہت سے آئیڈیاز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، بزنس اپرچونٹیز کا وقت ہے۔ تو یہ اگر اس ویک میں آپ کے پاس کوئی بزنس اپرچونٹی آئی ہے تو اس کو دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، غور کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس فیزیبلٹی کو سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ احتیاط کا فیکٹر صرف یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ منڈے ٹیوزڈے چونکہ آپ کی دونوں کیفیات بڑی ٹیمپٹنگ اور بڑی فیوریبل ہیں، لیکن ایک فیکٹر اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ مارس زحل اور مون 10th ہاؤس میں ہے، تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہائی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے آپ جلد بازی میں کوئی ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوں گے۔ اگر کسی دوست کو کسی سفارش کے لیے آپ نے کہنا ہے کسی دوسرے کے لیے جس کو آپ اچھی طرح نہیں جانتے، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کیئرفلی سمجھ بوجھ کے پھر کیجیے گا۔ آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کی کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ کانٹریکٹ کوئی بھی چیز لکھی جا رہی ہے تو یہ میں کہوں گا بہترین وقت ہے، لیکن بار بار پڑھنے کا وقت ہے، لو پروفائل میں آگے چلنے کا وقت ہے، تبھی آپ کو اس کا بہترین پھل اور فائدہ ملے گا۔ جنرلی آپ کا جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، وہ آپ کے 6th ہاؤس میں، کریئر کے لیے وقت بہترین ہوتا ہے، زبردست قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ اسی کے علاوہ خدا نخواستہ کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے، جسم میں کوئی بیماری آتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا وقت ہوتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ اسی بہانے آپ میڈیکل چیک اپس اور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بڑا پرابلم اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی نظر میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو یہ بلیسنگ ہوتی ہے کبھی کبھی تکلیف، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ایک بات۔ دوسرا جناب، بچوں سے متعلق یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ چھوٹے بچوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، ایگریشن نہیں کرنا۔ تعلیم میں اگر کوئی پرابلم آ رہے ہیں تو انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں کرنی ہیں۔ مارس
آپ کا انرجی کو لے کے چلتا ہے، اور سیکنڈ اس کا جو تعلق ہوتا ہے 2 ایریاز کے ساتھ، ففتھ ہاؤس اور آپ کے سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 12th ہاؤس. ففتھ میں ہوتا ہے تو سوشل ایکٹیویٹیز، آپ کا سوشل سرکل بڑھا رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا سن جو ہے وہ آپ کی سبلنگس، بہن بھائیوں سے متعلق آپ کو قریب کر رہا ہے. یوں دکھائی دیتا ہے کہ یا سفر ہو رہا ہے یا آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، پرانے رشتے ناتوں سے اپنے تعلقات دوبارہ استوار ہوتے ہیں، یا استوار سے تو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے. کبھی کبھی ہم دور ہوتے ہیں، اپنے کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا تو ہم قریب آتے ہیں. ویسے تو میں آپ سے کہوں کہ اس زمانے میں اب کوئی کسی سے دور نہیں ہے. سائنسی ایجادات ایک بہت بڑی نعمت ہے. پہلے ہم آواز سنتے تھے ٹیلی فون پہ، اب ہم اپنوں کو سب کچھ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. بڑے سے ٹی وی پہ جناب آپ بیٹھے، آپ کو لگے گا کہ آپ اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو دوریاں ختم ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں دوریاں نہ ہوں، دلوں کی دوریاں سب سے مشکل ہوتی ہیں. فاصلوں کی دوری کوئی دوری نہیں ہوتی. تو اس دوری کو آپ ختم کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. لہٰذا اس کے لیے بھاگم بھاگ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دوری کو آپ کمیونیکیشن کے ذریعے بھی دور کر سکتے ہیں. ایک بات. سیکنڈ دوستوں، میں یہ کہوں گا آپ کی اسٹرالوجیکل سائن میں کہ جیسا انکم اور ان چیزوں کی اپرچونٹی میں نے آپ سے بات کی تھی، وہیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ شادی سے ریلیٹڈ اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کا اسپاؤز مجھے یوں دکھائی دیتا ہے اس پیریڈ میں شادیاں جو ہونے والی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ایسے رشتے آتے ہیں جو اپنوں سے متعلق نہیں ہوتے، جو اپنوں سے متعلق نہیں ہوتے، وہ دور ہوتے ہیں. اور دور ہونے کی وجہ سے جناب آپ ان کو دور سے آتے ہیں، جو غیروں سے ہوتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسپاؤز ورکنگ ہو، اس پروفیشن میں ہو. آپ میل ہیں تو جو فیمیل جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا پروفیشن اکاؤنٹ، فائنانس، مینجمنٹ، میڈیکل، ان چیزوں سے ہو سکتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی اپرچونٹی یا ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں تو یہ رائٹ ٹائم ہے رشتہ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. محبت کے معاملات چونکہ بہترین بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو لہٰذا اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہ رکھا کریں. یہ جناب صورتحال ہے آپ کی اس ہفتے ستاروں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں آپ سیونگ کی فکر کریں، کہیں نئی انکم بنانے کی فکر کریں، تو یہ سارے معاملات کے لیے ٹائم بہترین ہے. تو اپنا خیال رکھیے دوستو. بہت آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور میرے لیے ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ نے اپنا پروگرام جو میں نے جدی دیا تھا وہ تو سن ہی رہے ہوں گے. ابھی اس پروگرام میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں. چونکہ میری اس وقت توجہ کویریز کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اس کی فردر ایکسٹینشن اس پروگرام سے ریلیٹڈ جو ہے میں وہ بھی آپ کو دوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سال کا آغاز ہوا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب آپ نے اس سال یعنی نیا سال 2024 شروع ہونے والا، اس کے لیے ریزولوشن رکھیے اور اپنے گولز اور اپنی چیزوں کو سیٹ کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کا وقت بہت اہم ہے، سفر سے متعلق بہت اہم ہے. فارن اپرچونٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی، دوسرے شہروں سے آپ کے لیے رزق کے وسیلے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ نے اس سال میں اس انفارمیشن کی روشنی میں کس حد تک کام کیا اور اس کے کیا نتائج نکلے. فالو اپ کا وقت ابھی بھی جاری ہو ساری ہے، اس کے اوپر فالو کیجیے گا. ابھی جناب ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے اور آپ کے اپنے ہاؤس میں مرکری، وینس اینڈ مارس موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن، اسٹیٹک سینس، انرجی، یہ تینوں چیزیں آپ کی پیک پہ ہیں. اور سورج آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے کہ آپ، اور پھر جوپیٹر کی ایک بڑی خوبصورت نظر ان ساروں کے اوپر ہے. آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈیزائنر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، استھیٹک کلینک چلا رہے ہیں، آپ کسی قسم کا بھی کوئی کام کریں، آپ وکیل ہیں، آپ رائٹر ہیں. یہ سارا وقت بہترین طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو کنسنٹریٹ کرنے کا اور استعمال کرنے کا وقت ہے. اور اس کے تانے بانے جو بنتے ہیں وہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے دوسرا ملک، یہ سب تک بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر جب ہم ایک پلاننگ سے کام کرتے ہیں، ایفرٹ سے کام کرتے ہیں، تو آپ کا سیکنڈ ہاؤس
जगमगाता है, जहाँ सूरज जगमगाने से मुराद सेकंड हाउस आपका इनकम हाउस होता है। इससे पता चलता है कि आपकी इनकम हाउस में बेहतरीन आसानियाँ होती हुई दिखाई देती हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ और बनती हुई दिखाई देती है, और वो ये दिखाई देती है कि आपका अपना साइन आपके लिए आसानियाँ लेके आ रहा है, और आपको दूसरे रिलेटिव से, कज़न से, बहन भाइयों से, सिबलिंग से भी फ़ायदा उठाने की तरफ लेके चलता है। उनके तजर्बात, उनके एक्सपीरियंस वहाँ से भी आपके लिए बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। आपके रियल एस्टेट से मुतल्लिक अगर कोई इशूज़ चल रहे हैं तो ये उसके ऊपर काम करने का वक्त है। ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लीजिएगा। इसके ऊपर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उठ के आपके फोर्थ हाउस होता है, इन चीज़ों से मुतल्लिक वो आपके ब्रेन में बैठा हुआ है। तो जो कीजिएगा, अगर आप कर चुके हैं तो उन चीज़ों को निभाने की कोशिश कीजिएगा, बर वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। इनकम भी क्लियर हो गया, सारा कुछ है। साथ साथ मैं ये चीज़ और भी बताऊं, आपका अपना जो सेवन्थ हाउस का जो रूलिंग प्लेनेट है, वो इस वक्त मून जो होता है आपका कैंसर है, वो नाइन्थ हाउस में मौजूद है। तो यहाँ पे यूँ दिखाई देता है कि कहीं दिल थोड़ा सा किसी से मायूस है, मोहब्बत के मामलात में ज़रा सी इरिटेशन होती हुई दिखाई देती है। आप टीनेजर हैं, नौजवान हैं, आपकी कोई दोस्ती है अपोजिट जेंडर के साथ, कुछ ऐसा सिलसिला है, तो वहाँ पे दिल शिकनी, दिल मायूस होता हुआ दिखाई देता है। उसमें चीज़ें, आपको शिकवा होगा अपने दोस्त से कि वो आपको मुनासिब वक्त या तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये 2 दिनों की कैफियत है। कोशिश कीजिए कि इन 2 दिनों में कोई शिकवा शिकायत ना कीजिएगा, लो प्रोफाइल में रहिएगा, क्योंकि पीर और मंगल का ये साइकिल है जहाँ शायद किसी की मसरूफियत की वजह हो, लेकिन आपकी तवज्जो फोकस उसी तरफ और उसके ना मिलने की वजह से आप ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन का नहीं बल्कि सब्र का वक्त है, थोड़ा सा उससे बेहतरी होगी चीज़ों में। तालीमी मामलात में भी ये बेहतरीन वक्त है। दूसरे में जब आता है तो ये आपके छोटे बच्चे हैं, तो ये स्कूल प्लानिंग का वक्त है, उन्हें स्कूल भेजने का वक्त है। उनके लिए इब्तदाई बेसिक एजुकेशन के स्टार्ट का टाइम बनता हुआ दिखाई देता है, उसके ऊपर भी तवज्जो दीजिएगा। ये होम स्कूल से लेके इनिशियल किंडरगार्टन तक सारी चीज़ें बनती हुई दिखाई देती है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होगी, देखने की ज़रूरत होगी। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, बच्चे आजकल के अच्छे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन टाइम होता है। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना होगा, ताकि 1 साल 2 साल में जा रहे हैं तो बच्चों का इंदराज करवाना ना भूलिएगा। ये एक छोटे से फैक्टर हैं जो आपकी ज़िंदगी में बनते हुए दिखाई देते हैं। मज़े के साथ साइन बनते हुए दिखाई देते हैं। जुपिटर जब आपके फिफ्थ हाउस में मौजूद है तो ये पार्टी टाइम होता है। यहाँ पे मज़े से नए नए लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा देते हैं, आसानियाँ देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने वाली होती है, और वो ये होती है कि राहु जो फोर्थ हाउस में मौजूद होता है और उसका ताल्लुक होता है, वहाँ पे हमें अपनी पेस ऑफ रिलेशनशिप, बढ़ने की रफ्तार, दूसरे के साथ ताल्लुकात में बढ़ाने की रफ्तार को बड़ा धीमे धीमे, धीरे धीरे लेके चलना होगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। कोई नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर से रिलेटेड, तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ आपको तवज्जो रखने की ज़रूरत होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बेगम ने या हस्बैंड ने देख लिया और उन्होंने कहा यार ये आप फ़लाँ से आप इतने फ्रैंक क्यों हो रहे थे, या क्यों वो बंदा इस तरह कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मोहतात सा टाइम है, इसमें ज़रा सा अपने आप को देखिएगा। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आपकी इंटेंशन होती, कभी कभी हमें ख्याल नहीं होता, अपनी मस्ती में चीज़ों में चल रहे थे, क्योंकि हाइपर एनर्जी जो होती है हमें उस तरफ ले जाती है। लेकिन साथ साथ राहु एक बड़ा बदमाश प्लानट है, जब ये बैठा होता है तो ये दूसरों के साथ शरारत भी करवा रहा होता है, किसी के दिल में ये, और जैसे कहते हैं, शक भी पैदा कर रहा होता है। तो ये मेरा काम आपको सब चीज़ों से आगाह करना है, इन सब सितारों का, क्योंकि हर सितारों की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ अच्छा है, कुछ आसानियाँ देता है, कोई टीचर प्लैनेट है जो हमें सज़ा देता है, कुछ हमारे ख़यालात को वसी करता है, कुछ हमें एस्थेटिकली रिच करता है, कुछ हमारी एनर्जी को हाइपर करता है, और कुछ हमारी ज़ात से कहाँ तक रोशनी पहुँचती है, हमारा वो इमेज डेवलप करता है। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में हमारी ज़िंदगी, हमारा वक्त, हमारी चीज़ें गुज़रती हैं, और मैं इसी की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस किस्म का वक्त है। तो जनरली मैं ये कहूँगा कि यह वक्त बच्चों के मुतल्लिक सोचने का, जायदाद के मामलात बनाने का और इनकम बढ़ाने का वक्त है। इसी के साथ रहिए, और जनाब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। मेरी दुआएं आपके लिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्वीरेस कैसे हैं?
آپ نے دیکھا آپ کے منتھ کا آغاز ہوا تو سیکرٹ آف ایکویریس ایک پروگرام آیا، اس کے بعد دوسرا پروگرام آیا کسپ آف ایکویریس جو 19 سے لے کے 23 اور 24 تک چلتا ہے، وہ پروگرام میں نے دیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ اور پروگرام ریکارڈ کروائے جن میں ایسے لوگ جو یکم کو پیدا ہوئے، جو 10 کو پیدا ہوئے، جو 19 کو پیدا ہوئے ایکویریس فیبری میں، ان کی زندگی کس قسم کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو 2، 11 اور 20 کو پیدا ہوئے، حتیٰ کہ 29 جنوری کو ان کے لیے کیا ستارے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح 1 سے لے کے 9 تک مختلف ڈیٹس کے سارے پروگرام آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اس سے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کون ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا کیا ہیں اور آپ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ میں عموماً جب میرے پاس کچھ کلائنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں تو ہمیں کیا ملے گا، تو میں عموماً انہیں کہتا ہوں میں آپ کو آپ سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں ایک خاص ڈائریکشن میں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا فیکٹر ہے، اس کے اوپر میں بلکہ الگ سے پروگرام کروں گا، کیونکہ میرے بہت سے 20-25 سال سے جو میرا کلائنٹل ہے، میرا ان کے ساتھ ایک بہت پیارا دوستی کا رشتہ ہے، ایک ایسا سا رشتہ ہے جہاں ہم دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں۔ میں اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی زندگیوں میں آسانیاں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور وہ ایکویریس دوستو وہ یہ ہوتا ہے کہ پلیئر اینڈ ہیپینس، ان دونوں میں فرق۔ تو یہ وقت کبھی کبھی ہم اپنے پلیئر کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ڈیپ انسائیڈ ہماری ہیپینس کہیں کچھ اور پڑی ہوتی ہے۔ وقتی خوشی وہ کبھی کبھی ڈپریشن کا بھی سبب بنتی ہے، اور جو ہیپینس ہوتی ہے وہ ایک ایور لانگ لاسٹنگ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا مزے کا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر کسی مناسب وقت میں۔ تو دوستو، آپ نے جس ڈیٹ میں بھی آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی کوئی بھی ڈیٹ ہے، تو آپ نے آنے والے پروگراموں کو یعنی انتظار کرنا ہے، اور یہ 10-15 فیبری تک سارے پروگرام آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے باقی سارے پلینٹس میں اس طرح کی سارے پروگرام اب آئیں گے، بلکہ اکثر کمنٹس مجھے آ رہے ہیں کہ آپ ایکویریس کے علاوہ کسی اور کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے۔ تو میں نے کئیوں سے کہا کہ وہ اس لیے کہ کیونکہ یہ فیز ایکویریس کا چل رہا ہے، یہ پیریڈ ایکویریس کا چل رہا ہے، اس لیے میں ان کے اوپر فوکس کر رہا ہوں۔ تو اتفاق سے آپ کی محبت ہے، پتہ نہیں میرا آپ کا کیا بانڈ ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا کہ ہم یہیں سے آغاز کریں۔ تو لیکن آپ کا مین پروگرام جو ہے سیکرٹ آف ایکویریس، وہ آپ کا میجر پروگرام ہے۔ باقی ڈیٹس ہیں جو ایکسکلوسیولی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی ڈیٹ میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے کس قسم کے مواقع یا کیسی آپ کی شخصیت ہے، کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ان کو ضرور سنیے اور اپنے کمنٹس ان کے اوپر ضرور دیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں ہم جناب اس وقت ہفتے کی کہ یہ ہفتہ کیا آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے، کیا پیسیجز ہیں اس کے اندر، کیا ریویل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں دوستو میں یہ بتاؤں، فرسٹ آف آل انکم کے پوائنٹ آف ویو سے سیٹرن جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ ذرا سختی کرتا ہے، یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کنٹرول بھائی، بچت کے اوپر بھی نظر رکھو، بچت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کنٹرول یور سیلف، ایکسپینس کرتے ہوئے ذرا دیکھیں۔ فوری طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہم خرید لیں، لیکن فائنینشیل مینجمنٹ آپ نے کرنی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا وارن کرتا ہے، محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آپ کے اپنے اندر جذبات اور شدت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنا کمفرٹ آف لائف کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، کمفرٹ سے مراد یہ ہے کہ گاڑی، گھر، چیزیں، دفتر آسان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری ضرورت بنتی ہے کمپلشن کی کہ خدا نہ خواستہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کے لیے بھی خراجات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فیکٹر ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ینگسٹر کے لیے میں خاص بات کروں گا کہ کنسنٹریشن پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی یعنی منڈے، ٹیوزڈے، یہ 2 دن زیادہ اہم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے اگر ان دنوں میں کوئی ٹیسٹ ہیں تو میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ منڈے ٹیوزڈے سے پہلے میرا پروگرام آن ایئر ہوگا، اور خاص کر اگر آپ کے ٹیسٹ کسی ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں تو پلیز کنسنٹریٹ کیجیے گا، موبائل چیزوں کو تھوڑا سا اپنے آپ سے پرے رکھیے گا تاکہ آپ کے ریکوائرڈ ریزلٹس آپ کو مل سکیں۔ سیکنڈ چیز اسی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل معاملات، جیسا میں نے آپ سے کہا، بڑھانے کی شدت ہوگی، لیکن فرسٹ 2 ڈیز جو ہیں آپ کے لیے پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینکوں کی طرف سے یا کریڈٹ کارڈ ایسی چیزیں یوٹیلائز کی، اس کی ڈیمانڈ، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کی تھی
اور اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، دیا ہوا ادھار واپس لینا جو زندگی کا سب سے مشکل کام ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی مایوسی، تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اپنے تعلقات کو خراب نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ ہمبل رہیے، احتیاط کے ساتھ کام کیجیے. وینس، مرکری، مارس 12th ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن شکر یہ ہے کہ اسے جوپیٹر کا پازیٹیو اسپیکٹ ملتا ہے. یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو اور ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے، سیاست کا تو وقت ہی ہے، اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریس اینڈ سیڈ ہو سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پلیز بہت زیادہ انوالو نہ ہوں، بہت زیادہ ٹی وی نہ دیکھیں، بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ دیکھیں. جو آپ کے بس میں ہے وہ کیجیے گا. اگر آپ نے کسی کو ووٹ دینا تو وہ کیجیے گا، لیکن کسی سے بحث مباحثے میں نہ آئیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے اسٹرالوجیکل ٹائم یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی ایسی ڈبیٹ کی وجہ سے جس سے ڈائریکٹ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اس جذباتی وابستگی کی وجہ سے آپ اپنوں سے دور ہو سکتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کے رشتوں میں پرابلم آ سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا رکھیے. یہ ہفتہ سفر سے ریلیٹڈ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس ویک میں آپ کا ٹریول ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر وہ ٹریول کسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے، جیسے بزنس چیزوں کے لیے ہو رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سفر سے پہلے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیے گا، اور ساتھ ساتھ ٹریول کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو انفارم کیجیے گا جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے انفارمڈ ہوں، اچھے طریقے سے وہ ساتھ رہیں، اور آپ کے لیے کوئی 19-20 کوئی پرابلم ہونے والا تو بیفور ٹائم ریزالو ہو. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ نے ٹکٹ کٹایا اسلام آباد سے لاہور کا، اور لاہور پہنچے تو یار میں تو جس دوست کے لیے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں ہے، یا اس نے کہا یار تم نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کمیونیکیشن کا وقت ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم 12th ہاؤس میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اپنے دل میں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا یا کہوں گا یا کہوں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سا ڈریمی سا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جہاں آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ انکانشیسلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا ہوتا ہے. وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک کنفیوژن کا ایک وقت ہوتا ہے. تو گیٹ اپ، جاگیے گا. جاگنے کے بعد پھر ان چیزوں کے اوپر کام کیجیے گا تو آپ کا ٹائم ہوگا. بچوں سے متعلق بھی تھوڑا سا کنسرن اسپیشلی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسا کوئی سیریس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جمنائی جو ہے 5th ہاؤس جو ہے، اس کا رولنگ پلانٹ 12th ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو ہمارے سب کانشیس میں کچھ فکریں دبی ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار اس چیز سے متعلق کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اور اپنے کاموں کو اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. تو توکل رکھیے گا، ہر چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، آسانیاں ہوں گی. ٹریول کی بات ہوئی، فائنانس کی بات ہوئی. میرج سے متعلق میں اگر یہ کہوں تو یہ وقت جناب بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی آپ کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی آپ کو پسند کر رہا ہے، آپ کسی کو پسند کریں، زیادہ کسی کا کرنا یہاں دکھائی دیتا ہے. تو جناب یہ وقت ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کا، آگے بڑھنے کا، رشتوں کو مضبوط استوار کرنے کا وقت ہے. گو ہیڈ، بسم اللہ کیجیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں. چینل کی ریکویسٹ میری آپ سے ہے، اور وہ آپ بہترین طریقے سے کریں. بلکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے خاموشی سے، نیا چینل ہے، 10,000 سبسکرائبر کا گول خاموشی سے اچیو کر لیا. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ صرف یہ، میں نے کبھی بھی گول نہیں دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری مدد ہے. آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے ایکویریس میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہے. میں اتنے پروگرام دینے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ پورے سال آپ کو مختلف طرح کے پروگرام آپ سے متعلق ملیں گے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کی طرف بیٹھا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑی آرکائیو، بہت بڑی لائبریری اس اپنے چینل میں دینی ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں تمام سٹارز کی، تمام لوگوں کی زندگی میں جس کا جو بھی ستارہ ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی چیز آتی ہے تو وہ چینل پہ جائیں، دیکھیں، وہاں اس کا انشاءاللہ جواب ملے گا، جس سے آپ کو اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ چونکہ یہ آپ کا پیریڈ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ کو اپنے بارے میں کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے کہ مجھے مقدر نہیں، کچھ ابہام ہے آپ کے اپنے سٹار سے ریلیٹڈ سمجھنے کی ضرورت، وہ لکھیے. کیونکہ اینڈ آف دس ویک منتھ جب یہ سارے پروگرام جو میں نے کہا ہے کہ وہ کر لوں گا، تو میں آپ کی جو کمنٹس ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے الگ سے ایک پروگرام کروں گا، اسے بھی دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ خیریت ہوں، آپ کے اہل خانہ جن جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ سارے خوش و خرم، ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت کے ساتھ ہوں.
پچھلا سال جب ختم ہونے کو آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2024 کے بارے میں ریزولوشن اپنی بنائیے، اپنے پلان بنائیے اور دیکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک مہینہ آج گزرنے والا، میں آپ جب پروگرام کر رہا ہوں تو یہ 5واں ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم فیبری میں موجود ہوں گے۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، ایک مہینہ گزر گیا۔ تو میں اسی لیے آپ سے یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ 11 مہینے باقی ہیں۔ آپ نے اگر کچھ نہیں سوچا تو اس سال پلان کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ صرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سال میں مئی تک کی ایک پوزیشن ایسی ہے جو بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر پلانٹری پوزیشن چینج ہوگی۔ تو مئی تک کی جو پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو امپروو کر رہی ہیں، رشتے ناتوں کو بڑھا رہی ہیں، ود ان سبلنگ ریلیشن اچھے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی فارن ٹریول، ان چیزوں سے متعلق اگر آپ کی کوئی خواہشات پلان ہے تو ویزا اپلائی کرنا، ایفرٹ کرنا، بھلے آپ سفر نہ کریں، لیکن یہ مشورہ ہوگا میرا کہ اگر آپ فیوچر میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اس کا فیصلہ کرنے کا، اپلائی کرنے کا وقت ہے، مئی تک۔ لیکن کوشش کیجیے کہ جلد سے جلد کیجیے گا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ اس وقت ایکویریس ہاؤس میں ہم جب بیٹھے تو سورج کا اینگل ایک بڑا پازیٹیو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو آپ کے معاملات زندگی کو بہتر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور یہ جب فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے زندگی میں، تھوڑے تلخ تجربات بھی آپ کو ہو سکتے ہیں، تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گا، ابھی میں ذکر نہیں کر رہا کہ مارچ میں جا کے کچھ اہم چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، فیبری اینڈ مارچ سے، اس وقت آپ نے ان پروگرامز کو ضرور سننا ہے۔ لیکن آپ کا اوورآل جنرلی میں یہ کہوں تو خواہشات، چیزوں سے متعلق ایک اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دے۔ یو ہیو لرنڈ اے لاٹ ان لاسٹ فیو ڈیز، فیو ایئرس، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے کام آئیں گی، لیکن اپنی پروفیشنل علم کو بڑھانے کا وقت ہے۔ کوئی ٹریننگ، کوئی چیز اگر آپ کی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروفیشنل کریئر میں اضافہ ہوتا ہے، سرٹیفکیشن ہوتی ہے، ڈپلومہ ہوتا ہے، اس کی طرف جائیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ فائنینشیل میٹر میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو آپ کو دوسروں سے جو خواہشات ہیں پیسہ وصول کرنے کی، ان کو سروسز دینے کی، اس میں آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، نہ اوور ایسٹیمیٹ کیجیے گا۔ اگر آپ فار ایگزامپل کسی جگہ کوئی کوٹیشن دے رہے ہیں، سروس سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ کو ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ ڈونٹ ایسٹیمیٹ یو اوور ایسٹیمیٹ یور سیلف۔ مارکیٹ بڑی کمپٹیٹیو ہے، اس لیے اپنے آپ کو ذرا سا دیکھ کے رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کی منوپلی آپ چیزیں تو آپ جیسا مرضی کیجیے گا، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو انکم بڑھانے کے لیے زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی بجائے انکم کو زیادہ لوگوں پہ تقسیم کر کے وصول کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ بزنس میں اس فارمولے کو اپلائی کیجیے گا کہ چند لوگوں سے زیادہ کھینچنے کی بجائے اپنی انکم کو بہت زیادہ لوگوں سے لینے کی کوشش کیجیے۔ مطلب یہ کہ یہ وقت وہ ہے جو آپ کے بزنس کی تشہیر کر رہا ہے، آپ کے کلائنٹل کو انکریز کر رہا ہے۔ اور کلائنٹل کو انکریز کر رہا ہے تو خود بخود آپ کا بزنس والیوم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ والیوم بڑھانے کا وقت ہے، وہ انکم بڑھانے کے لیے پروفٹ بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب یہ والیوم آف بزنس بنتا ہے تو پروفٹ آپ کا خود بخود بڑھتا ہے، کلائنٹل آپ کی بیس زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دی، تو لہٰذا یہ بزنس کے اوپر ریوائز کرنے کا اور کام کرنے کا وقت ہے۔ آپ چاہے کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کوئی بزنس کریں، سروسز کریں، انجینئر، آرکیٹیکٹ کوئی بھی ہیں، اس فارمولے کے ذریعے آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آپ کے لائف میں بہتری اور آسانی ہوگی۔ فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ریلیشن شپ اور اچھی چیزوں کے لیے بہترین وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ پرسنل ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں تو یہ ایک بہترین وقت ہے جو آپ کو ماضی کی روشنی میں حالات اور ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کا دیتا ہے۔ اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ بہترین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چونکہ راہو ایک ایسا پلینٹ ہے جو کبھی کبھی ہمیں بولنے میں غیر ذمہ دار کرتا ہے۔ جب یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، سیکنڈ ہاؤس میں مارچ کے ساتھ اس کی اسکیئر بنی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہم چھوٹی سی بات سے بھڑک جاتے ہیں۔ ہمارا معمولی سی سوال میں جواب ہوتا ہے بڑا سخت، وہ جو لہجہ ہوتا ہے الفاظ کا، لفظ سے زیادہ لہجہ ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، دوسرے کو وہ ہرٹ کرتا ہے۔ تو اس میں ذرا سا آپ نے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مارچ تک رہے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جا کے پروفیشنلی بھی جب آپ کام کرتے تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اسپاؤس اس لیے کہہ رہا ہوں
مارس اینڈ راہو جب یہ ریلیشن شپ بنتا ہے تو یہ میرٹل ریلیشن شپ میں یا اس سے ریلیٹڈ رشتوں میں زیادہ اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں ہمیں چیزیں زیادہ ہرٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی، البتہ خدا نہ خواستہ یہ ڈیمیجنگ نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح، اگر دل شکنی ہو، کوئی اداس ہو، کوئی اریٹیٹ ہو تو نہیں ہونا چاہیے نا، احتیاط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ بھی کہ جب ہم دل سے تو نہیں چاہتے لیکن امپلسو ہو گئے ہیں، بات کرتے کرتے کسی نے 2 دفعہ آپ کو بلایا اور پھر کیا بات ہے، اب وہ کیا بات جو ہے آپ نے تو پوچھا، لیکن بات ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ ایک لاٹھی بن گیا، تو لاٹھی نہ بنائیے گا، سوری میں یہ لفظ استعمال کروں، آپ کا سائن بہت پیارا ہے، مزے کا سائن ہے، لیکن کبھی کبھی ہم چیزوں کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے جس طریقے سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ اسے اس طریقے سے لے رہا ہوتا ہے جیسے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مس کمیونیکیشن یا انڈرسٹینڈنگ کا جو گیپ ہے وہ چیزیں بڑھاتا ہے۔ تو اس ویک میں اگر میں یہ کہوں تو یہ اس ویک کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے الفاظ اور اپنی غیر ضروری بحث کی وجہ سے کسی مشکل میں مت ڈالیے۔ یہ ہو گئی بات آپ کی، ٹھیک ہو گیا۔ جنرلی میں دیکھتا ہوں تو چیزیں ساری ٹھیک ہیں، فائنینشیل میٹرز آپ کی زبردست ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن غیر ضروری اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ان کے لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ ان اخراجات کو آپ کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فائنینشیل مینجمنٹ آپ کی ضروری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ راہو جب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ غیر ضروری چیزوں کے خیالات آپ کی زندگی میں لاتا ہے، جن کی ضرورت بھی ہو سکتا ہے، آپ کوئی چیز لے لیں بعد میں آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کیوں منگوائی تھی، تو سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وقت ذرا سا آپ کو اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ دوستو آپ کی ایک اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب میں نیکسٹ ویک یعنی 6 ویک ہمارا اس سال کا شروع ہوگا تو وہ فیبری کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلا مہینہ جو ہوگا فیبری کے 19 کے بعد جب جو سٹارٹ ہوگا تو وہ آپ کا اپنا پائسز منتھ سٹارٹ ہوگا۔ پائسز منتھ میں جب آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئرز کے اوپر بہت سے پروگرام کیے، آپ کا سیکرٹ آف اسٹریٹجی، اسی طرح سیکرٹ آف پائسز کے اوپر پروگرام ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، ان میں کم از کم 10 پروگرام دینے جا رہا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو کیریئر، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے ریلیشن شپ، ان کا انتظار کیجئے، دیکھیے گا، اور اس سلسلے میں بیفور ٹائم اگر آپ کوئی خاص کویشچن چاہیں جس میں بتایا جائے پائسز سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ضرور لکھ بھیجیے گا۔ میں پروگرام کے آغاز میں جب وہ پروگرام ریکارڈ کرنے جاؤں گا تو آپ کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ایڈ کروں گا۔ تو بہت خیال رکھیے اپنا، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔